نریندر مودی نے جو بات کی ہے کہ اب بیسیکلی اس کا اگر آپ ترجمہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں بچا، اب ہم اوپر کی دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اب ہم امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں شانہ بشانہ۔ یہ پاکستان کو وہ چھتر مارا گیا ہے مودی کی طرف سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی طرح سے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کوئی کمی جو ہے ان کی زندگیوں میں جو تلخی ہے اس میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب انڈیا کو انہوں نے پیمپر کرنا ہے، انڈیا کو انہوں نے پش کر کے اس سٹیج پر لانا ہے جہاں پر وہ چین کے راستے میں حائل ہو سکے۔ صحیح، تو اس کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ آسان الفاظ میں جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات ہیں، لیکن آپ اس کا یہ کہنا کہ پاکستان irrelevant ہو گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں سے یہ چیز تقویت پکڑتی ہے کہ پاکستان کو بھارت کا بغل بچہ بنانا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ اعلامیہ پڑھ لیں تو اس کا یہی مطلب ہے۔ امریکہ نے پوری طرح انڈورس کر دیا ہے بھارت کی ڈیمانڈز کو، مطلب جو بھارت کہہ رہا ہے وہ کرو۔ یہ امریکہ نے نہیں آپ سے کہا کہ فلاں فلاں گروپ کو پکڑو، پٹھان کوٹ یا ممبئی حملوں کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچو۔ یہ امریکہ نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ بھارت کہہ رہا ہے۔ امریکہ نے صرف یہ کہا کہ جو بھارت کہہ رہا ہے وہ کرو، مطلب اس کے غلام بن کے رہو خطے میں۔ مودی کی طرف سے یہ بیان آنا تشویش میں مزید اضافہ کرتا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ نہیں رہ گیا، اب ہم امریکہ کے ساتھ معاملات اپنے طے کر رہے ہیں۔ اس شرط پہ کہ پاکستان بغل بچہ بنے گا، وہاں سے بھی ہاسٹیلٹی کم ہو جائے گی، مطلب یہ دو طرفہ ٹریفک ہوگی۔ پاکستان سب سروینٹ ہوگا، نوکر ہوگا، غلام ہوگا، تو بھارت بھی دست شفقت رکھے گا۔ یہ ہے جی فیوچر کا پلان اس امپورٹڈ حکومت کا۔ اور یہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ بلاول کہتا ہے جی کہ ہمیں انٹرنیشنل مسئلوں میں اب پڑھنا ہی نہیں چاہیے، انٹرنیشنل سیاست میں، یعنی مودی کو جواب دینے کے بجائے یہ آپ کا وزیر خارجہ جواب دیتا ہے۔ جو لندن میں بگوڑا بیٹھا ہے وہ عمران خان کے تو جواب دیتا رہتا ہے ٹویٹوں کے، مودی کے بارے میں اس نے کوئی بات نہیں کی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ نہ ہمارا امپورٹڈ جوکر کرائم منسٹر ہے، اس کے کوئی ٹویٹ یا بیان سے آپ کو کچھ سننے کو ملا ہوگا۔ بولا بھی تو کون بولا؟ وہ بندہ جس کے خلاف پوری ریاست لگی ہوئی ہے، اس کو غدار ثابت کر رہی ہے، اور وہ مودی کو جواب دے رہا ہے، اور دو ٹوک جواب دے رہا ہے، اور واضح بتا رہا ہے کہ میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ کہ مودی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان اپنے بوجھ تلے خود ہی دب کے ختم ہو جائے گا؟ خدا نخواستہ۔ مودی کی جرت کیسے ہوئی ہے کہنے کی؟ اور وہ کیوں یہ کہہ پا رہا ہے کہ حالات نظر آ رہے ہیں دنیا کو ہمارے کیا ہیں، پاکستان کرپل کر رہا ہے، اور یہاں پہ ہمیں بورڈ نظر آ رہے ہیں، بینر پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے کسی نے کوئی پیشن گوئی کی ہے ایسی؟ کہاں سے ہوا ہے یہ؟ آدھا ملک ہم توڑوا بیٹھے ہیں، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جی یہ چورن بیچ رہے ہیں۔ اللہ نے کسی قوم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا۔ جو ہم برائیاں کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ ظلم کا نظام ہے جو اس ٹائم ہے، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اس کو نور کہہ سکتے ہیں ہم انصاف قائم کریں گے تو اللہ یہاں پہ خوشحالی لے کے آئے گا، ورنہ جو ہو رہا ہے نا اس سے بدتر ہوگا۔ تو عمران خان جہاں جواب دیتے ہیں وہاں باقی سارے خاموش ہیں، حکومت خاموش ہے۔ ان کی پر اسرار خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ فیصلے کر لیے گئے ہیں، کہ لیٹنا ہے، اب بالکل ہم نے سٹینڈ نہیں لینا۔ جو امریکہ کہے گا، جو بھارت کہے گا، وہ مانتے چلے جاؤ۔ کیا عمران خان کو، مودی کو آر ایس ایس اور ہندتوا کہہ کے بے نقاب کرنے کی سزا دی گئی ہے؟ اب تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اب جیسے عمران خان نے دوبارہ مودی کے بارے میں بات کی ہے، اب مجھے پھر سے خدشہ ہے کہ عمران خان کو پھر سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ مودی کو کون پاکستان میں پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کوئی یہ بتا دے ذرا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مودی کو پاکستان میں پروٹیکٹ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ کہ بھارت کا سب سروینٹ بن کے ہم نے رہنا ہے، ہم یہ زبان دے چکے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھارت سے تجارت بھی ہماری بند ہونے کے باوجود بھی پہلے سے بڑھ چکی ہے، جو ہم چیزیں لے رہے ہیں بھارت سے۔ بہت کچھ ہے جو سامنے آ رہا ہے اور سامنے آئے گا اگلے دنوں۔ اگر آپ اس کی ایک بیلنس شیٹ بنائیں تو صرف 3 ڈومینز کو آپ کمپیئر کر لیں: جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس، سیکیورٹی اور اکنامکس۔ بالکل ٹھیک ہے، جیو پالیٹکس میں آپ کو ان بائسڈ، ان ایموشنل انداز میں نظر آ رہا ہے، جس طرح سینیٹر مشاہد نے بھی کہا کہ وہ ان کا جھکاؤ مکمل طور پہ بھارت کی طرف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ان کی توقعات شاید بھارت سے، چائنا کے حوالے سے غیر حقیقت پسندانہ لیول تک پہنچ چکی ہیں۔ اسی لیے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ ایکسیس
to advanced technology, to drones, to military cooperation, to joint interoperability, to joint production, وہ ساری چیزوں میں. دوسرا پہلو سیکیورٹی کا ہے. سیکیورٹی کو بھی میں دو بلکہ تین ڈومینز میں سب کلاسیفائی کر دیتا ہوں: اسٹریٹجک یا نیوکلیئر کوآپریشن، کنونشنل جوائنٹ پروڈکشن اور کوآپریشن، اور تیسرا کاؤنٹر ٹیررزم. دیکھیں ان تینوں ڈومینز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل سے لے کے اب تک امریکہ کی کوشش ہے کہ بھارت اس سے نیوکلیئر ری ایکٹرز خریدے، حالانکہ بھارت نے ابھی تک ایک بھی نیوکلیئر ری ایکٹر امریکہ سے نہیں خریدا ہے. ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جی جی. دوسرا جو ہے وہ کنونشنل ڈومین میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ جو دفاعی تعاون ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بھارت دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس اکوپمنٹ کا امپورٹر ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور اس کو آپ پاکستان سے اس تعاون کی کوانٹٹی اور کوالٹی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تیسرا شعبہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اس میں یقیناً پاکستان کا ایک کوآپریشن امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، تھوڑا سا امپروو بھی ہوا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تیسرا پہلو ہے اکنامکس. اکنامکس میں آپ دیکھیں امریکہ، جو بات ہمارے ناظرین کو بتانا حقیقت پسندانہ انداز میں ضروری ہے کہ انڈیا از ناٹ جسٹ آن دا ریسیونگ اینڈ. انڈیا 80 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس کرتا ہے ہر سال امریکہ کو. ہم جو ہیں تقریباً 80 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے امریکہ انڈین پروڈکٹس کی، جبکہ پاکستان تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر کی کرتا ہے. دونوں کا بائلیٹرل ٹریڈ کا والیوم بہت فرق ہے. تو یہ جب آپ ایک دو ممالک کی ریلیشن شپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کو کمپریہنسولی دیکھنا چاہیے. یہ صرف ایک انڈیویجول یا ایک ایسپیکٹ سے اس کو سمجھنا ایک غیر حقیقت پسندانہ بات ہوگی. سول نیوکلیئر ڈیل کی ان کے ساتھ، لیموا، کمکاسا، بیکا، ڈیفنس ڈیلز ایک کے بعد ایک، کوڈ کا ممبر بنا دیا، اس کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل کرنے کے حوالے سے امریکہ کا، اس کو یو این میں پرماننٹ سیٹ سیکورٹی کاؤنسل میں دلوانے کے حوالے سے جو امریکہ کا موقف ہے. اس کے بعد جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، انسانی حقوق کی پامالی، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے اس پر صرف نظر رکھنا، یہ سب آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاکستان سے ہمیشہ ڈوم اور کا مطالبہ کیا. بالکل یہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ ہے نا، یہ انڈیو فیورز دینے کی وجہ ہے. ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے، کیونکہ انڈیا ان کو چائنا کے ساتھ فائٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے. صحیح. اور یہاں پر ہم اور ہمارے رہنما، ہمارے لیڈرشپ، وہ ہمیں ایک خواب دکھاتی رہتی ہے کہ نہیں چائنا نہیں، دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے، ہمیں نہیں جانا. بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلاکس میں نہیں ہونا چاہیے، بلاکس پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب وہ سٹیج انڈیا اور امریکہ نے مل کر اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر FATF کی گرے لسٹ کی تلوار لٹکا دی. صحیح. تو یہ ہے وہ پیراگراف جو پاکستان اسپیسیفک آیا. اب اس پہ رسپانس کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر پاکستان، ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ماضی رہا ہے جی، لیکن اب کی صورتحال کیا اور اس وقت پاکستان کس صورتحال سے گزرا ہے؟ وزیر خارجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی، وزیر خارجہ پارلیمنٹ کے فلور پر قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں اور ابھی تک دفتر خارجہ کا جواب نہیں آیا تھا. دفتر خارجہ میں میٹنگز چل رہی تھیں، ایک ویل ورڈڈ، ظاہر ہے کہ تقریباً ایک دن کے وقفے سے ریاکشن آیا. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر سے اسٹیٹمنٹ آیا تو یہاں سے آپ فوراً نی جرک ریاکشن دیں، بہت زیادہ ریاکشنری ہو کر اسٹیٹمنٹ دیں. لیکن جس وقت یہ گفتگو کی جا رہی ہے، یہ اسپیسیفکس مینشن کیے جا رہے ہیں، تو پھر اب آپ کو اسپیسیفکس پر جانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اس حوالے سے پالیسی بیان تو فارن آفس کی طرف سے آئے گا، لیکن میں اس پر یہاں کچھ آبزرویشنز دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی سیاست سے تھوڑا دور رہیں اور ہم اپنے ہی اوپر فوکس کریں.